Hello everyone and welcome back to Must Reviews. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe, like and share. اور ہو سکے تو کمنٹ بھی کر دیجئے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے بگ باس کے ریویو کو. تو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار. پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے. سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے. بائسڈ ان کا پرسپیکٹو ہوتا تھا. خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی. تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو. اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے. اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی. اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا. اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش اسٹارٹ کریں گے. اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا. ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں. خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری وہ بہت فنی تھا. پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں. اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی وہ بھی بہت فنی تھیں. ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی. اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج؟ اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس، نیزی اور ثنا سلطان کی. تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے. مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کوئی ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ، اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے اور بس بولتی ہے. اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا. اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگز نہیں آتے. جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے، حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں. وجاہت ایک نام ہے. اور وجوہات ہوتا ہے وجہ کی جمع، مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں. تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے. لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے، تو اٹس اوکے، اٹس ہر چوائس. باقی اس کی جو کلاس ہوئی، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے. اور وہ بھی فنی تھا. انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے. نیزی کا بھی ہوا. نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں. تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائی کیتن کو، اور دوسرا کون تھا؟ وہ کٹاریا، لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا، سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے ہیں جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا، جو رنویر نے کہہ دیا، اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے. اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے اچھا برا جیسا بھی، اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے. وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں، کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، چھوڑو لڑائی مت کرو یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے لیکن سائی ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر
I think 70% of the episode was dedicated to bashing Adnan Sheikh. उसने अनिल कपूर ने बस उसको टारगेट किया है अननेसेसरीली, और कि तुमने बाहर की इंफॉर्मेशन दी, ये बता दिया, वो बता दिया। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर उसने बता दिया कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। ये तो एक खुशी की बात थी इंडिया के लिए कि वो जीत गए। तो अगर वो उन लोगों को पता लग भी गया तो इट्स ओके। और मुझे याद है पिछले सीजन्स में भी जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो जो गेस्ट भी आते हैं वो भी बता देते हैं कि इंडिया जीत गया और ऐसे। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी ठीक है, अदनान ने काफ़ी बातें की, बाहर की भी की, शो के बारे में भी बताया। उसको मना कर दिया, वो रुक गया। बीच में उसने फिर से की, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी ने की। अरमान ने भी बहुत बाहर की बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की। कटारिया ने भी की थोड़ी बहुत। लेकिन बैश किसको किया गया? सिर्फ अदनान को। अब पता नहीं इसके पीछे क्या है, मेकर्स का कोई है सीन या क्या है। और हालांकि अनिल कपूर को अदनान पसंद आया था स्टेज पे, लेकिन अंदर जाने के बाद अनिल कपूर का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उसके बारे में। क्योंकि बाहर वो कह रहा था कि मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अंदर जाके उसने कटारिया से भी फ्रेंडशिप कर ली। अंदर जाके एकदम ठंडा हो गया, सना से फ्रेंडशिप कर ली, कटारिया से कर ली। जिस जिसके बारे में बाहर बोल के गया, अंदर जाके उन्हीं उन्हीं से उसने फ्रेंडशिप कर ली। और कहा कि मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। एक तरह से ये बात ठीक भी है और एक तरह से थोड़ी नहीं भी ठीक, कि उसको सब पता है बाहर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी अब वो अंदर के माहौल के हिसाब से रह रहा है, सबसे बना के चल रहा है। तो इसी पॉइंट पे अनिल कपूर ने उसकी काफ़ी की और कहा कि तुम्हें बस फ्री के एडवाइजेस देने का शौक है और इस तरह। और जो अनिल कपूर ने कहा कि इन्वॉल्वमेंट ना होने वाला अदनान को देना चाहिए था, तो मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। क्योंकि अदनान को आए हुए भी बस 2-3 दिन हुए हैं और मोस्टली एपिसोड अदनान के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है। तो उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत है घर के काफ़ी लोगों के हिसाब से। जैसे कृतिका, दीपक और साई, सना सुल्तान, इन चारों का तो कोई है ही नहीं। अगर इनको निकाल भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा है निकाल दें तो इनका राशन भी पूरा हो जाया करेगा। खैर, बाकी एक वो चिकन वाला इंसिडेंट था, वो फनी था। जो शिवानी ने नकल उतारी थी, वो दैट वाज क्वाइट फनी। और उसके अलावा बस ओवरऑल आज की एपिसोड में यही हुआ है। अदनान को बैश किया गया है और विशाल को भी बीच में थोड़ा थोड़ा लाया जा रहा था, लेकिन विशाल फिर भी अदनान की साइड ले रहा था। उस पे विशाल की भी बेइज्जती हो रही थी, लेकिन स्टिल वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा रहता है। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैंने देखा कि गेस्ट आएंगे एल्विश और फैज़ू। और एल्विश वापस अपनी उन्हीं हरकतों पे आया हुआ था, स्टेज पे भी नहीं हट रहा था, बोल रहा था। फैज़ू के साथ भी थोड़ी बदतमीजी सी कर रहा था। खैर वो हम कल देखेंगे। और मुझे यही लगता है कि अब फैजू अदनान की साइड लेगा, एल्विश कटारिया की साइड लेगा और इनकी आपस में झड़प होगी, अंदर उन दोनों की आपस में झड़प होगी। और अरमान को भी ये लोग टारगेट करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो ओवरऑल नॉर्मल एपिसोड थी। बहुत बहुत अच्छी भी नहीं थी और बहुत बुरी भी नहीं थी, मीडियम थी। तो अब देखते हैं। लास्ट एपिसोड हमने देखी वो थी वीकेंड का वार। पर्सनली मुझे अनिल कपूर एज अ होस्ट इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है। सलमान खान वॉज वे बेटर देन हिम। क्योंकि बट समटाइम्स सलमान खान भी कुछ बाइस्ड डिसीजन देते थे, बाइस्ड उनका पर्सपेक्टिव होता था। खैर इन दी एंड होता वही है जो मेकर्स ने उनको स्क्रिप्ट दी होती है। तो हम बात कर लेते हैं इस वीकेंड के वार की। तो सबसे पहले उन्होंने सना और साई केतन को एडवाइस की कि आप लोग फ्रेंडशिप कर लो। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि उनके बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है, क्योंकि साई को सना बिल्कुल पसंद नहीं है। और साई ने जो सना के साथ बदतमीज़ी की थी शुरू के दूसरे तीसरे दिन, तो उस दिन के बाद से सना भी बिल्कुल पीछे हट गई। और हालांकि उससे पहले इनकी बन रही थी आपस में, लेकिन उसके बाद से ना ये लोग कभी आपस में बैठे ना कुछ हुआ। और इनका कोई प्लान भी नहीं है आगे दोस्ती करने का। और अभी भी आपने देखा होगा कि एक दूसरे को ही नॉमिनेट भी करते हैं हमेशा। लेकिन जब अनिल कपूर ने कह दिया कि हमें कुछ कुछ दिख रहा है, हमें कुछ कुछ फ्रेंडशिप दिख रही है, तो उसको सना ने फौरन पिक किया है। और अब वो कह रही है कि हाँ हमारी तरफ से
ہم دوستی کریں گے، فریش اسٹارٹ کریں گے. اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا، ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں. خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری، وہ بہت فنی تھا. پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں. اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی، وہ بھی بہت فنی تھیں. ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی، اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج؟ اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس، نیزی اور ثنا سلطان کی. تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے. مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کوئی ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ، اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے اور بس بولتی ہے. اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا، اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگس نہیں آتے. جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے، حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں. وجاہت ایک نام ہے، اور وجوہات ہوتا ہے وجہ کی جمع، مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں. تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے، لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے، تو اٹس اوکے، اٹس ہر چوائس. باقی اس کی جو کلاس ہوئی، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے. اور وہ بھی فنی تھا، انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے. نیزی کا بھی ہوا، نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں. تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائیکیتن کو، اور دوسرا کون تھا؟ وہ کٹاریا، لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا، سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے ہیں جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا، جو رنویر نے کہہ دیا، اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے، اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے اچھا برا جیسا بھی، اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں، کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، چھوڑو لڑائی مت کرو یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے لیکن سائی ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر I think 70% of the episode was dedicated to bashing عدنان شیخ. اس نے انل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے اننیسیسریلی، اور کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی، یہ بتا دیا وہ بتا دیا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سیزنس میں بھی جب ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا جیت گیا اور ایسے. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. باقی ٹھیک ہے، عدنان نے کافی باتیں کی، باہر کی بھی کی، شو کے بارے میں بھی بتایا. اس کو منع کر دیا، وہ رک گیا. بیچ میں اس نے پھر سے کی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اسی نے کی. ارمان نے بھی بہت باہر کی باتیں کی، بہت زیادہ باتیں کی. کٹاریا نے بھی کی تھوڑی بہت. لیکن بیش کس کو کیا گیا؟ صرف عدنان کو. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، میکرز کا کوئی ہے سین یا کیا ہے. اور حالانکہ انل کپور کو عدنان پسند آیا تھا اسٹیج پہ، لیکن اندر جانے کے بعد انل کپور کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو گیا اس کے بارے میں. کیونکہ باہر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اندر جا کے اس نے کٹاریا سے بھی فرینڈ شپ کر لی. اندر جا کے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، ثنا سے فرینڈ شپ کر لی، کٹاریا سے کر لی. جس کے بارے میں باہر بول کے گیا، اندر جا کے انہیں سے اس نے فرینڈ شپ کر لی. اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھی ٹھیک، کہ اس کو سب پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے لیکن پھر بھی اب وہ اندر کے ماحول کے حساب سے رہ رہا ہے، سب سے بنا کے چل رہا ہے. تو
اسی پوائنٹ پہ انل کپور نے اس کی کافی کی اور کہا کہ تمہیں بس فری کے ایڈوائزز دینے کا شوق ہے اور اس طرح. اور جو انل کپور نے کہا کہ انوالومنٹ نہ ہونے والا عدنان کو دینا چاہیے تھا تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. کیونکہ عدنان کو آئے ہوئے بھی بس 2-3 دن ہوئے ہیں اور موسٹلی ایپیسوڈ عدنان کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے. تو اس کا انوالومنٹ بہت ہے گھر کے کافی لوگوں کے حساب سے. جیسے کرتکا، دیپک اور سائی، ثنا سلطان، ان چاروں کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ان کو نکال بھی دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اچھا نکال دیں تو ان کا راشن بھی پورا ہو جایا کرے گا. خیر باقی ایک وہ چکن والا انسیڈنٹ تھا وہ فنی تھا جو شیوانی نے نقل اتاری تھی، وہ دیٹ واز کوائٹ فنی. اور اس کے علاوہ بس اوور آل آج کی ایپیسوڈ میں یہی ہوا ہے. عدنان کو بیش کیا گیا ہے اور وشال کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا لایا جا رہا تھا، لیکن وشال پھر بھی عدنان کی سائڈ لے رہا تھا. اس پہ وشال کی بھی بےزتی ہو رہی تھی لیکن اسٹل وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ گیسٹ آئیں گے ایلوش اور فیضو. اور ایلوش واپس اپنی انہیں حرکتوں پہ آیا ہوا تھا، اسٹیج پہ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، بول رہا تھا. فیضو کے ساتھ بھی تھوڑی بدتمیزی سی کر رہا تھا. خیر وہ ہم کل دیکھیں گے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اب فیضو عدنان کی سائڈ لے گا، ایلوش کٹاریا کی سائڈ لے گا اور ان کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اندر ان دونوں کے آپس میں جھڑپ ہوگی اور ارمان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اوور آل نارمل ایپیسوڈ تھی، بہت بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی، میڈیم تھی. تو اب دیکھتے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار. پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے. سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم. کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے، بائسڈ ان کا پرسپیکٹو ہوتا تھا. خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی. تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو. اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے. کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی. اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا. اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش اسٹارٹ کریں گے. اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا، ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں. خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری، وہ بہت فنی تھا. پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں. اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی، وہ بھی بہت فنی تھیں. ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی. اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج؟ اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس، نیزی اور ثنا سلطان کی. تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے. مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کوئی ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ، اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے اور بس بولتی ہے. اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا، اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگز نہیں آتے. جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے، حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں. وجاہت ایک نام ہے اور وجوہات ہوتا ہے وجہ کی جمع، مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں. تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے، لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے. تو اٹس اوکے، اٹس ہر چوائس. باقی اس کی جو کلاس ہوئی، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے. اور وہ بھی فنی تھا، انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے. نیزی کا بھی ہوا، نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا. اس کے بعد
ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں. تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائی کیتن کو، اور دوسرا کون تھا؟ وہ کٹاریا، لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا، سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے ہیں جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا، جو رنویر نے کہہ دیا، اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے، اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے، اچھا برا جیسا بھی، اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں، کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، چھوڑو لڑائی مت کرو، یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے، لیکن سائی ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر I think 70% of the episode was dedicated to bashing عدنان شیخ. اس نے انل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے اننیسیسریلی، اور کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی، یہ بتا دیا، وہ بتا دیا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سیزنس میں بھی جب ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا جیت گیا اور ایسے. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. باقی ٹھیک ہے، عدنان نے کافی باتیں کی، باہر کی بھی کی، شو کے بارے میں بھی بتایا. اس کو منع کر دیا، وہ رک گیا. بیچ میں اس نے پھر سے کی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اسی نے کی. ارمان نے بھی بہت باہر کی باتیں کی، بہت زیادہ باتیں کی. کٹاریا نے بھی کی تھوڑی بہت. لیکن بیش کس کو کیا گیا؟ صرف عدنان کو. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، میکرز کا کوئی ہے سین یا کیا ہے. اور حالانکہ انل کپور کو عدنان پسند آیا تھا اسٹیج پہ، لیکن اندر جانے کے بعد انل کپور کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو گیا اس کے بارے میں. کیونکہ باہر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. اندر جا کے اس نے کٹاریا سے بھی فرینڈ شپ کر لی. اندر جا کے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، ثنا سے فرینڈ شپ کر لی، کٹاریا سے کر لی. جس کے بارے میں باہر بول کے گیا، اندر جا کے انہیں سے اس نے فرینڈ شپ کر لی. اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھی ٹھیک، کہ اس کو سب پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اب وہ اندر کے ماحول کے حساب سے رہ رہا ہے، سب سے بنا کے چل رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پہ انل کپور نے اس کی کافی کی اور کہا کہ تمہیں بس فری کے ایڈوائزز دینے کا شوق ہے اور اس طرح. اور جو انل کپور نے کہا کہ انوالومنٹ نہ ہونے والا عدنان کو دینا چاہیے تھا، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. کیونکہ عدنان کو آئے ہوئے بھی بس 2-3 دن ہوئے ہیں، اور موسٹلی ایپیسوڈ عدنان کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے. تو اس کا انوالومنٹ بہت ہے گھر کے کافی لوگوں کے حساب سے، جیسے کرتکا، دیپک اور سائی، ثنا سلطان. ان چاروں کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ان کو نکال بھی دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اچھا نکال دیں تو ان کا راشن بھی پورا ہو جایا کرے گا. خیر، باقی ایک وہ چکن والا انسیڈنٹ تھا، وہ فنی تھا. جو شیوانی نے نقل اتاری تھی، وہ دیٹ واز کوائٹ فنی. اور اس کے علاوہ بس اوور آل آج کی ایپیسوڈ میں یہی ہوا ہے. عدنان کو بیش کیا گیا ہے، اور وشال کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا لایا جا رہا تھا، لیکن وشال پھر بھی عدنان کی سائڈ لے رہا تھا. اس پہ وشال کی بھی بےزتی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ گیسٹ آئیں گے ایلوش اور فیضو. اور ایلوش واپس اپنی انہیں حرکتوں پہ آیا ہوا تھا، اسٹیج پہ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، بول رہا تھا. فیضو کے ساتھ بھی تھوڑی بدتمیزی سی کر رہا تھا. خیر وہ ہم کل دیکھیں گے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اب فیضو عدنان کی سائڈ لے گا، ایلوش کٹاریا کی سائڈ لے گا، اور ان کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اندر ان دونوں کے آپس میں جھڑپ ہوگی. اور ارمان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اوور آل نارمل ایپیسوڈ تھی، بہت
بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی، میڈیم تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار۔ پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم، کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے، بائسڈ ان کا پرسپیکٹو ہوتا تھا۔ خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو، اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے، کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے، اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی، اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا، اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا۔ اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش سٹارٹ کریں گے۔ اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا، ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں۔ خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری، وہ بہت فنی تھا۔ پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں، اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی، وہ بھی بہت فنی تھی۔ ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی، اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج؟ اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس، نیزی اور ثنا سلطان کی۔ تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے، اردو آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کوئی ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ، اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے، اور بس بولتی ہے۔ اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا، اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگز نہیں آتے۔ جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے، حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں، وجاہت ایک نام ہے، اور وجوہات ہوتا ہے وجہ کی جمع، مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں۔ تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے، لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے، تو اٹس اوکے، اٹس ہر چوائس۔ باقی اس کی جو کلاس ہوئی، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے، اور وہ بھی فنی تھا۔ انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے۔ نیزی کا بھی ہوا، نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں۔ تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائی کیتن کو، اور دوسرا کون تھا؟ وہ کٹاریا، لو کٹاریا کو۔ تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا، سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے ہیں جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے۔ بس جو ارمان نے کہہ دیا، جو رنویر نے کہہ دیا، اس نے وہی کرنا ہے۔ وہ واقعی برین واشڈ ہے، اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے۔ لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے، اچھا برا جیسا بھی، اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں، بہت ہے۔ تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کا سٹینڈ نہیں، کچھ انہوں نے بولنا نہیں۔ کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، چھوڑو لڑائی مت کرو، یہ وہ۔ ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام۔ اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں۔ ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے، لیکن سائی ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں، جو مجھے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر آئی تھنک 70% آف دا ایپیسوڈ واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو بیشنگ عدنان شیخ۔ اس نے انل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے ان نیسیسریلی، اور
کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی، یہ بتا دیا وہ بتا دیا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سیزنس میں بھی جب ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا جیت گیا اور ایسے. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. باقی ٹھیک ہے، عدنان نے کافی باتیں کی، باہر کی بھی کی، شو کے بارے میں بھی بتایا. اس کو منع کر دیا، وہ رک گیا. بیچ میں اس نے پھر سے کی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اسی نے کی. ارمان نے بھی بہت باہر کی باتیں کی، بہت زیادہ باتیں کی. کٹاریا نے بھی کی تھوڑی بہت. لیکن بیش کس کو کیا گیا؟ صرف عدنان کو. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، میکرز کا کوئی ہے سین یا کیا ہے. اور حالانکہ انل کپور کو عدنان پسند آیا تھا اسٹیج پہ، لیکن اندر جانے کے بعد انل کپور کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو گیا اس کے بارے میں. کیونکہ باہر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اندر جا کے اس نے کٹاریا سے بھی فرینڈ شپ کر لی. اندر جا کے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، سنا سے فرینڈ شپ کر لی، کٹاریا سے کر لی. جس کے بارے میں باہر بول کے گیا، اندر جا کے انہیں سے اس نے فرینڈ شپ کر لی. اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھی ٹھیک، کہ اس کو سب پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اب وہ اندر کے ماحول کے حساب سے رہ رہا ہے، سب سے بنا کے چل رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پہ انل کپور نے اس کی کافی کی اور کہا کہ تمہیں بس فری کے ایڈوائزز دینے کا شوق ہے اور اس طرح. اور جو انل کپور نے کہا کہ انوالومنٹ نہ ہونے والا عدنان کو دینا چاہیے تھا، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. کیونکہ عدنان کو آئے ہوئے بھی بس 2-3 دن ہوئے ہیں اور موسٹلی ایپیسوڈ عدنان کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے. تو اس کا انوالومنٹ بہت ہے گھر کے کافی لوگوں کے حساب سے، جیسے کرتکا، دیپک اور سائی، ثنا سلطان. ان چاروں کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ان کو نکال بھی دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اچھا نکال دیں تو ان کا راشن بھی پورا ہو جایا کرے گا. خیر، باقی ایک وہ چکن والا انسیڈنٹ تھا وہ فنی تھا، جو شیوانی نے نقل اتاری تھی وہ دیٹ واز کوائٹ فنی. اور اس کے علاوہ بس اوور آل آج کی ایپیسوڈ میں یہی ہوا ہے. عدنان کو بیش کیا گیا ہے اور وشال کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا لایا جا رہا تھا، لیکن وشال پھر بھی عدنان کی سائڈ لے رہا تھا. اس پہ وشال کی بھی بےزتی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ گیسٹ آئیں گے ایلوش اور فیضو. اور ایلوش واپس اپنی انہیں حرکتوں پہ آیا ہوا تھا، اسٹیج پہ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، بول رہا تھا. فیضو کے ساتھ بھی تھوڑی بدتمیزی سی کر رہا تھا. خیر وہ ہم کل دیکھیں گے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اب فیضو عدنان کی سائڈ لے گا، ایلوش کٹاریا کی سائڈ لے گا اور ان کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اندر ان دونوں کے آپس میں جھڑپ ہوگی. اور ارمان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اوور آل نارمل ایپیسوڈ تھی، بہت بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی، میڈیم تھی. تو اب دیکھتے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار. پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے. سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم. کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے، بائسڈ ان کا پرسپیکٹو ہوتا تھا. خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی. تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو. اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے، کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے. اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی. اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا. اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش اسٹارٹ کریں گے. اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا، ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں.
خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری وہ بہت فنی تھا. پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں. اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی وہ بھی بہت فنی تھی. ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج؟ اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس نیزی اور ثنا سلطان کی. تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے. مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کوئی ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے اور بس بولتی ہے. اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا. اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگس نہیں آتے. جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں. وجاہت ایک نام ہے اور وجوہات ہوتا ہے وجہ کی جمع مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں. تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے تو اٹس اوکے اٹس ہر چوائس. باقی اس کی جو کلاس ہوئی اس کا ٹیسٹ ہوا اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے اور وہ بھی فنی تھا. انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے. نیزی کا بھی ہوا. نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں. تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائیکیتن کو اور دوسرا کون تھا وہ کٹاریا لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے بس. اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا جو رنویر نے کہہ دیا اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے. اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے اچھا برا جیسا بھی اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے. وہ کچھ بھی نہیں کرتے. کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا مجھے یہ نہیں کرنا چھوڑو لڑائی مت کرو یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے لیکن سائ ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر I think 70% of the episode was dedicated to bashing عدنان شیخ. اس نے انل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے اننیسیسریلی اور کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی یہ بتا دیا وہ بتا دیا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سیزنس میں بھی جب ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا جیت گیا اور ایسے. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. باقی ٹھیک ہے عدنان نے کافی باتیں کی باہر کی بھی کی شو کے بارے میں بھی بتایا. اس کو منع کر دیا وہ رک گیا. بیچ میں اس نے پھر سے کی لیکن ایسا نہیں کہ صرف اسی نے کی. ارمان نے بھی بہت باہر کی باتیں کی بہت زیادہ باتیں کی. کٹاریا نے بھی کی تھوڑی بہت لیکن بیش کس کو کیا گیا صرف عدنان کو. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے میکرز کا کوئی ہے سین یا کیا ہے. اور حالانکہ انل کپور کو عدنان پسند آیا تھا اسٹیج پہ لیکن اندر جانے کے بعد انل کپور کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو گیا اس کے بارے میں. کیونکہ باہر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اندر جا کے اس نے کٹاریا سے بھی فرینڈ شپ کر لی. اندر جا کے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا. ثنا سے فرینڈ شپ کر لی کٹاریا سے کر لی جس کے بارے میں باہر بول کے گیا اندر جا کے انہیں سے اس نے فرینڈ شپ کر لی. اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھی ٹھیک کہ اس کو سب پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے لیکن پھر بھی اب وہ اندر کے ماحول کے حساب سے رہ رہا ہے سب سے بنا کے چل رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پہ انل کپور نے اس کی کافی کی اور کہا کہ تمہیں بس فری کی ایڈوائزز دینے کا شوق ہے اور اس طرح. اور جو انل کپور نے کہا کہ
انوالومنٹ نہ ہونے والا عدنان کو دینا چاہیے تھا، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی، کیونکہ عدنان کو آئے ہوئے بھی بس 2 3 دن ہوئے ہیں اور موسٹلی ایپیسوڈ عدنان کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے، تو اس کا انوالومنٹ بہت ہے گھر کے کافی لوگوں کے حساب سے، جیسے کرتکا، دیپک اور سائی، ثنا سلطان، ان چاروں کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر ان کو نکال بھی دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اچھا نکال دیں تو ان کا راشن بھی پورا ہو جایا کرے گا۔ خیر، باقی ایک وہ چکن والا انسیڈنٹ تھا وہ فنی تھا، جو شیوانی نے نقل اتاری تھی وہ دیٹ واز کوائٹ فنی، اور اس کے علاوہ بس اوور آل آج کی ایپیسوڈ میں یہی ہوا ہے، عدنان کو بیش کیا گیا ہے، اور وشال کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا لایا جا رہا تھا، لیکن وشال پھر بھی عدنان کی سائڈ لے رہا تھا، اس پہ وشال کی بھی بےزتی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ گیسٹ آئیں گے ایلوش اور فیضو، اور ایلوش واپس اپنی انہی حرکتوں پہ آیا ہوا تھا، اسٹیج پہ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، بول رہا تھا، فیضو کے ساتھ بھی تھوڑی بدتمیزی سی کر رہا تھا۔ خیر وہ ہم کل دیکھیں گے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اب فیضو عدنان کی سائڈ لے گا، ایلوش کٹاریا کی سائڈ لے گا، اور ان کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اندر ان دونوں کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اور ارمان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اوور آل نارمل ایپیسوڈ تھی، بہت بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی، میڈیم تھی، تو اب دیکھتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار۔ پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے، سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم، کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے، بائسڈ ان کا پرسپیکٹو ہوتا تھا۔ خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو، اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے، کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے، اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی، اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا، اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش سٹارٹ کریں گے، اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا، ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں۔ خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری، وہ بہت فنی تھا، پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں، اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی وہ بھی بہت فنی تھی، ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی، اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج، اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس، نیزی اور ثنا سلطان کی، تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے، مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کوئی ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ، اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے، اور بس بولتی ہے، اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا، اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگز نہیں آتے، جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے، حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں، وجاہت ایک نام ہے، اور وجوہات ہوتا ہے، وجہ کی جمع، مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں، تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے، لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے، تو اٹس اوکے، اٹس ہر چوائس۔ باقی اس کی جو کلاس ہوئی، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے، اور وہ بھی فنی تھا، انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے، نیزی کا بھی ہوا، نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں۔
تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائی کیتن کو، اور دوسرا کون تھا؟ وہ کٹاریا، لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا، سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے ہیں جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا، جو رنویر نے کہہ دیا، اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے، اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے، اچھا برا جیسا بھی، اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں، کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، چھوڑو لڑائی مت کرو، یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے، لیکن سائی ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں، جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر I think 70% of the episode was dedicated to bashing عدنان شیخ. اس نے انیل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے اننیسیسریلی، اور کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی، یہ بتا دیا، وہ بتا دیا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سیزنس میں بھی جب ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا جیت گیا اور ایسے. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. باقی ٹھیک ہے، عدنان نے کافی باتیں کی، باہر کی بھی کی، شو کے بارے میں بھی بتایا. اس کو منع کر دیا، وہ رک گیا. بیچ میں اس نے پھر سے کی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اسی نے کی. ارمان نے بھی بہت باہر کی باتیں کی، بہت زیادہ باتیں کی. کٹاریا نے بھی کی تھوڑی بہت. لیکن بیش کس کو کیا گیا؟ صرف عدنان کو. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، میکرز کا کوئی ہے سین یا کیا ہے. اور حالانکہ انل کپور کو عدنان پسند آیا تھا اسٹیج پہ، لیکن اندر جانے کے بعد انل کپور کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو گیا اس کے بارے میں. کیونکہ باہر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. اندر جا کے اس نے کٹاریا سے بھی فرینڈ شپ کر لی. اندر جا کے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، ثنا سے فرینڈ شپ کر لی، کٹاریا سے کر لی. جس کے بارے میں باہر بول کے گیا، اندر جا کے انہیں سے اس نے فرینڈ شپ کر لی. اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھی ٹھیک، کہ اس کو سب پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اب وہ اندر کے ماحول کے حساب سے رہ رہا ہے، سب سے بنا کے چل رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پہ انل کپور نے اس کی کافی کی اور کہا کہ تمہیں بس فری کے ایڈوائزز دینے کا شوق ہے اور اس طرح. اور جو انل کپور نے کہا کہ انوالومنٹ نہ ہونے والا عدنان کو دینا چاہیے تھا، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. کیونکہ عدنان کو آئے ہوئے بھی بس 2-3 دن ہوئے ہیں، اور موسٹلی ایپیسوڈ عدنان کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے. تو اس کا انوالومنٹ بہت ہے گھر کے کافی لوگوں کے حساب سے، جیسے کرتکا، دیپک اور سائی، ثنا سلطان. ان چاروں کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ان کو نکال بھی دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اچھا نکال دیں تو ان کا راشن بھی پورا ہو جایا کرے گا. خیر، باقی ایک وہ چکن والا انسیڈنٹ تھا، وہ فنی تھا. جو شیوانی نے نقل اتاری تھی، وہ دیٹ واز کوائٹ فنی. اور اس کے علاوہ بس اوور آل آج کی ایپیسوڈ میں یہی ہوا ہے. عدنان کو بیش کیا گیا ہے، اور وشال کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا لایا جا رہا تھا، لیکن وشال پھر بھی عدنان کی سائڈ لے رہا تھا. اس پہ وشال کی بھی بےزتی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ گیسٹ آئیں گے ایلوش اور فیضو. اور ایلوش واپس اپنی انہیں حرکتوں پہ آیا ہوا تھا، اسٹیج پہ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، بول رہا تھا. فیضو کے ساتھ بھی تھوڑی بدتمیزی سی کر رہا تھا. خیر وہ ہم کل دیکھیں گے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اب فیضو عدنان کی سائڈ لے گا، ایلوش کٹاریا کی سائڈ لے گا، اور ان کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اندر ان دونوں کے آپس میں جھڑپ ہوگی. اور ارمان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اوور آل نارمل ایپیسوڈ تھی، بہت بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی، میڈیم تھی. تو اب دیکھتے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار.
پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے. سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم. کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے، بائسڈ ان کا پرسپیکٹو ہوتا تھا. خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی. تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو. اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے. کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے، اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی. اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا. اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش اسٹارٹ کریں گے. اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا. ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں. خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری، وہ بہت فنی تھا. پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں. اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی، وہ بھی بہت فنی تھیں. ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی. اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج؟ اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس، نیزی اور ثنا سلطان کی. تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے. مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کوئی ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ، اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے اور بس بولتی ہے. اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا، اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگز نہیں آتے. جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے، حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں. وجاہت ایک نام ہے. اور وجوہات ہوتا ہے وجہ کی جمع، مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں. تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے. لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے، تو اٹس اوکے، اٹس ہر چوائس. باقی اس کی جو کلاس ہوئی، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے. اور وہ بھی فنی تھا. انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے. نیزی کا بھی ہوا، نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں. تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائی کیتن کو، اور دوسرا کون تھا؟ وہ کٹاریا، لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا، سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے ہیں جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا، جو رنویر نے کہہ دیا، اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے، اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے اچھا برا جیسا بھی، اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں، کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، چھوڑو لڑائی مت کرو یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے لیکن سائی ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر I think 70% of the episode was dedicated to bashing عدنان شیخ. اس نے انل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے اننیسیسریلی. اور کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی، یہ بتا دیا وہ بتا دیا.
اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سیزنس میں بھی جب ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا جیت گیا اور ایسے. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. باقی ٹھیک ہے، عدنان نے کافی باتیں کی، باہر کی بھی کی، شو کے بارے میں بھی بتایا. اس کو منع کر دیا، وہ رک گیا. بیچ میں اس نے پھر سے کی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اسی نے کی. ارمان نے بھی بہت باہر کی باتیں کی، بہت زیادہ باتیں کی. کٹاریا نے بھی کی تھوڑی بہت. لیکن بیش کس کو کیا گیا؟ صرف عدنان کو. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، میکرز کا کوئی ہے سین یا کیا ہے. اور حالانکہ انل کپور کو عدنان پسند آیا تھا اسٹیج پہ، لیکن اندر جانے کے بعد انل کپور کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو گیا اس کے بارے میں. کیونکہ باہر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اندر جا کے اس نے کٹاریا سے بھی فرینڈ شپ کر لی. اندر جا کے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، ثنا سے فرینڈ شپ کر لی، کٹاریا سے کر لی. جس جس کے بارے میں باہر بول کے گیا، اندر جا کے انہیں سے اس نے فرینڈ شپ کر لی. اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھی ٹھیک، کہ اس کو سب پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اب وہ اندر کے ماحول کے حساب سے رہ رہا ہے، سب سے بنا کے چل رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پہ انل کپور نے اس کی کافی کی اور کہا کہ تمہیں بس فری کے ایڈوائزز دینے کا شوق ہے اور اس طرح. اور جو انل کپور نے کہا کہ انوالومنٹ نہ ہونے والا عدنان کو دینا چاہیے تھا، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. کیونکہ عدنان کو آئے ہوئے بھی بس 2-3 دن ہوئے ہیں اور موسٹلی ایپیسوڈ عدنان کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے. تو اس کا انوالومنٹ بہت ہے گھر کے کافی لوگوں کے حساب سے، جیسے کرتکا، دیپک اور سائی، ثنا سلطان. ان چاروں کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ان کو نکال بھی دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اچھا نکال دیں تو ان کا راشن بھی پورا ہو جایا کرے گا. خیر، باقی ایک وہ چکن والا انسیڈنٹ تھا وہ فنی تھا، جو شیوانی نے نقل اتاری تھی وہ دیٹ واز کوائٹ فنی. اور اس کے علاوہ بس اوور آل آج کی ایپیسوڈ میں یہی ہوا ہے. عدنان کو بیش کیا گیا ہے اور وشال کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا لایا جا رہا تھا، لیکن وشال پھر بھی عدنان کی سائڈ لے رہا تھا. اس پہ وشال کی بھی بےزتی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ گیسٹ آئیں گے ایلوش اور فیضو. اور ایلوش واپس اپنی انہیں حرکتوں پہ آیا ہوا تھا، اسٹیج پہ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، بول رہا تھا. فیضو کے ساتھ بھی تھوڑی بدتمیزی سی کر رہا تھا. خیر وہ ہم کل دیکھیں گے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اب فیضو عدنان کی سائڈ لے گا، ایلوش کٹاریا کی سائڈ لے گا، اور ان کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اندر ان دونوں کے آپس میں جھڑپ ہوگی. اور ارمان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اوور آل نارمل ایپیسوڈ تھی. بہت بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی، میڈیم تھی. تو اب دیکھتے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار. پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے. سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم. کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے، بائسڈ ان کا پرسپیکٹو ہوتا تھا. خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی. تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو. اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے، کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے. اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی. اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا. اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش اسٹارٹ کریں گے. اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا، ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں.
خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری وہ بہت فنی تھا. پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں. اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی وہ بھی بہت فنی تھیں. ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس نیزی اور ثنا سلطان کی. تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے. مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کو ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے اور بس بولتی ہے. اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا. اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگس نہیں آتے. جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں. وجاہت ایک نام ہے اور وجوہات ہوتا ہے وجہ کی جمع مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں. تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے. لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے تو اٹس اوکے اٹس ہر چوائس. باقی اس کی جو کلاس ہوئی اس کا ٹیسٹ ہوا اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے. اور وہ بھی فنی تھا. انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے. نیزی کا بھی ہوا. نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں. تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا سائی کیتن کو اور دوسرا کون تھا وہ کٹاریا لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے بس. اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا جو رنویر نے کہہ دیا اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے. اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے اچھا برا جیسا بھی اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے. وہ کچھ بھی نہیں کرتے. کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا مجھے یہ نہیں کرنا چھوڑو لڑائی مت کرو یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے لیکن سائ ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر I think 70% of the episode was dedicated to bashing عدنان شیخ. اس نے انل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے اننیسیسریلی اور کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی یہ بتا دیا وہ بتا دیا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سیزنس میں بھی جب ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا جیت گیا اور ایسے. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. باقی ٹھیک ہے عدنان نے کافی باتیں کی باہر کی بھی کی شو کے بارے میں بھی بتایا. اس کو منع کر دیا وہ رک گیا. بیچ میں اس نے پھر سے کی لیکن ایسا نہیں کہ صرف اسی نے کی. ارمان نے بھی بہت باہر کی باتیں کی بہت زیادہ باتیں کی. کٹاریا نے بھی کی تھوڑی بہت. لیکن بیش کس کو کیا گیا صرف عدنان کو. اب پتا نہیں اس کے پیچھے کیا ہے میکرس کا کوئی ہے سین یا کیا ہے. اور حالانکہ انل کپور کو عدنان پسند آیا تھا اسٹیج پہ لیکن اندر جانے کے بعد انل کپور کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو گیا اس کے بارے میں. کیونکہ باہر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اندر جا کے اس نے کٹاریا سے بھی فرینڈ شپ کر لی. اندر جا کے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا. ثنا سے فرینڈ شپ کر لی کٹاریا سے کر لی جس کے بارے میں باہر بول کے گیا اندر جا کے انہیں سے اس نے فرینڈ شپ کر لی. اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھی ٹھیک کہ اس کو سب پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے لیکن پھر بھی اب وہ اندر کے ماحول کے حساب سے رہ رہا ہے سب سے بنا کے چل رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پہ انل کپور نے اس کی کافی کی اور کہا کہ تمہیں بس فری کی ایڈوائزز دینے کا شوق ہے اور اس طرح. اور جو انل کپور نے کہا کہ
انوالومنٹ نہ ہونے والا عدنان کو دینا چاہیے تھا، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی، کیونکہ عدنان کو آئے ہوئے بھی بس 2-3 دن ہوئے ہیں اور موسٹلی ایپیسوڈ عدنان کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے، تو اس کا انوالومنٹ بہت ہے گھر کے کافی لوگوں کے حساب سے، جیسے کرتکا، دیپک اور سائی، ثنا سلطان، ان چاروں کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر ان کو نکال بھی دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اچھا نکال دیں تو ان کا راشن بھی پورا ہو جایا کرے گا۔ خیر، باقی ایک وہ چکن والا انسیڈنٹ تھا وہ فنی تھا، جو شیوانی نے نقل اتاری تھی وہ دیٹ واز کوائٹ فنی، اور اس کے علاوہ بس اوور آل آج کی ایپیسوڈ میں یہی ہوا ہے، عدنان کو بیش کیا گیا ہے، اور وشال کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا لایا جا رہا تھا، لیکن وشال پھر بھی عدنان کی سائڈ لے رہا تھا، اس پہ وشال کی بھی بےزتی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ گیسٹ آئیں گے ایلوش اور فیضو، اور ایلوش واپس اپنی انہی حرکتوں پہ آیا ہوا تھا، اسٹیج پہ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، بول رہا تھا، فیضو کے ساتھ بھی تھوڑی بدتمیزی سی کر رہا تھا۔ خیر وہ ہم کل دیکھیں گے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اب فیضو عدنان کی سائڈ لے گا، ایلوش کٹاریا کی سائڈ لے گا، اور ان کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اندر ان دونوں کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اور ارمان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اوور آل نارمل ایپیسوڈ تھی، بہت بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی، میڈیم تھی، تو اب دیکھتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار۔ پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے، سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم، کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے، بائسڈ ان کا پرسپیکٹیو ہوتا تھا۔ خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو، اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے، کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے، اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی، اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا، اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش سٹارٹ کریں گے، اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا، ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں۔ خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری، وہ بہت فنی تھا، پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں، اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی وہ بھی بہت فنی تھیں، ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی، اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج، اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس، نیزی اور ثنا سلطان کی، تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے، مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کوئی ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ، اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے، اور بس بولتی ہے، اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا، اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگز نہیں آتے، جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے، حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں، وجاہت ایک نام ہے، اور وجوہات ہوتا ہے، وجہ کی جمع، مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں، تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے، لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے، تو اٹس اوکے، اٹس ہر چوائس۔ باقی اس کی جو کلاس ہوئی، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے، اور وہ بھی فنی تھا، انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے، نیزی کا بھی ہوا، نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں۔
تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائی کیتن کو، اور دوسرا کون تھا؟ وہ کٹاریا، لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا، سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے ہیں جو اس نے دوسروں لوگوں پہ چارج کیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا، جو رنویر نے کہہ دیا، اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے، اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے، اچھا برا جیسا بھی، اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں، کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، چھوڑو لڑائی مت کرو، یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے، لیکن سائی ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں، جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر I think 70% of the episode was dedicated to bashing عدنان شیخ. اس نے انیل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے اننیسیسریلی، اور کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی، یہ بتا دیا، وہ بتا دیا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سیزنس میں بھی جب ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو جو گیسٹ بھی آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا جیت گیا اور ایسے. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. باقی ٹھیک ہے، عدنان نے کافی باتیں کی، باہر کی بھی کی، شو کے بارے میں بھی بتایا. اس کو منع کر دیا، وہ رک گیا. بیچ میں اس نے پھر سے کی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف اسی نے کی. ارمان نے بھی بہت باہر کی باتیں کی، بہت زیادہ باتیں کی. کٹاریا نے بھی کی تھوڑی بہت. لیکن بیش کس کو کیا گیا؟ صرف عدنان کو. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، میکرز کا کوئی ہے سین یا کیا ہے. اور حالانکہ انل کپور کو عدنان پسند آیا تھا اسٹیج پہ، لیکن اندر جانے کے بعد انل کپور کا بھی پرسپیکٹو چینج ہو گیا اس کے بارے میں. کیونکہ باہر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. اندر جا کے اس نے کٹاریا سے بھی فرینڈ شپ کر لی. اندر جا کے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، ثنا سے فرینڈ شپ کر لی، کٹاریا سے کر لی. جس کے بارے میں باہر بول کے گیا، اندر جا کے انہیں سے اس نے فرینڈ شپ کر لی. اور کہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا. ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور ایک طرح سے تھوڑی نہیں بھی ٹھیک، کہ اس کو سب پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اب وہ اندر کے ماحول کے حساب سے رہ رہا ہے، سب سے بنا کے چل رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پہ انل کپور نے اس کی کافی کی اور کہا کہ تمہیں بس فری کے ایڈوائزز دینے کا شوق ہے اور اس طرح. اور جو انل کپور نے کہا کہ انوالومنٹ نہ ہونے والا عدنان کو دینا چاہیے تھا، تو میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. کیونکہ عدنان کو آئے ہوئے بھی بس 2-3 دن ہوئے ہیں، اور موسٹلی ایپیسوڈ عدنان کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے. تو اس کا انوالومنٹ بہت ہے گھر کے کافی لوگوں کے حساب سے، جیسے کرتکا، دیپک اور سائی، ثنا سلطان. ان چاروں کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ان کو نکال بھی دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اچھا نکال دیں تو ان کا راشن بھی پورا ہو جایا کرے گا. خیر، باقی ایک وہ چکن والا انسیڈنٹ تھا، وہ فنی تھا. جو شیوانی نے نقل اتاری تھی، وہ دیٹ واز کوائٹ فنی. اور اس کے علاوہ بس اوور آل آج کی ایپیسوڈ میں یہی ہوا ہے. عدنان کو بیش کیا گیا ہے، اور وشال کو بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا لایا جا رہا تھا، لیکن وشال پھر بھی عدنان کی سائڈ لے رہا تھا. اس پہ وشال کی بھی بےزتی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے دیکھا کہ گیسٹ آئیں گے ایلوش اور فیضو. اور ایلوش واپس اپنی انہیں حرکتوں پہ آیا ہوا تھا، اسٹیج پہ بھی نہیں ہٹ رہا تھا، بول رہا تھا. فیضو کے ساتھ بھی تھوڑی بدتمیزی سی کر رہا تھا. خیر وہ ہم کل دیکھیں گے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اب فیضو عدنان کی سائڈ لے گا، ایلوش کٹاریا کی سائڈ لے گا، اور ان کے آپس میں جھڑپ ہوگی، اندر ان دونوں کے آپس میں جھڑپ ہوگی. اور ارمان کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اوور آل نارمل ایپیسوڈ تھی، بہت بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی، میڈیم تھی. تو اب دیکھتے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھی وہ تھی ویکینڈ کا وار.
پرسنلی مجھے انل کپور ایز اے ہوسٹ اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے. سلمان خان واز وے بیٹر دین ہم. کیونکہ بٹ سم ٹائم سلمان خان بھی کچھ بائسڈ ڈیسیژن دیتے تھے، بائسڈ ان کا پرسپیکٹو ہوتا تھا. خیر ان دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو میکرز نے ان کو اسکرپٹ دی ہوتی ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویکینڈ کے وار کی. تو سب سے پہلے انہوں نے ثنا اور سائی کیتن کو ایڈوائز کی کہ آپ لوگ فرینڈ شپ کر لو. اور آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیچ میں فرینڈ شپ ہو سکتی ہے. کیونکہ سائی کو ثنا بالکل پسند نہیں ہے، اور سائی نے جو ثنا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی شروع کے دوسرے تیسرے دن، تو اس دن کے بعد سے ثنا بھی بالکل پیچھے ہٹ گئی. اور حالانکہ اس سے پہلے ان کی بن رہی تھی آپس میں، لیکن اس کے بعد سے نہ یہ لوگ کبھی آپس میں بیٹھے نہ کچھ ہوا. اور ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہے آگے دوستی کرنے کا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی نامنیٹ بھی کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن جب انل کپور نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں کچھ کچھ فرینڈ شپ دکھ رہی ہے، تو اس کو ثنا نے فوراً پک کیا ہے. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری طرف سے ہم دوستی کریں گے، فریش اسٹارٹ کریں گے. اور سائی نے بھی بول تو دیا، اور وہ بھی اسی لیے بولا ہوگا کیونکہ سامنے انل کپور تھا. ورنہ اس نے منع کر دینا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم سے فرینڈ شپ کرنے میں. خیر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو شیوانی نے سب کی نقلیں اتاری، وہ بہت فنی تھا. پرسنلی مجھے بہت مزہ آیا اس سیگمنٹ میں. اور جو رنویر شورے نے نقلیں کی سب کی، وہ بھی بہت فنی تھیں. ثنا سلطان کی اس نے کی بہت فنی تھی، اور وہ شیوانی کی بھی بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوا تھا آج؟ اردو کی ان کی ہوئی تھی کلاس، نیزی اور ثنا سلطان کی. تو ثنا سلطان بس اوپر اوپر سے ہی بولتی ہے مجھے اردو آتی ہے اردو آتی ہے. مجھے لگتا ہے اس نے کوئی پاکستانی کو ڈرامے دیکھ لیے ہیں کچھ، اور بس وہ مین اس نے پک کر لی ہے اور بس بولتی ہے. اس کو زیادہ تر لفظوں کا مطلب نہیں پتا، اسے ورڈز آتے ہیں لیکن ان کے میننگز نہیں آتے. جیسے کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اس کی وجاہت یہ ہے، حالانکہ وجاہت کوئی ورڈ ہے ہی نہیں اردو میں. وجاہت ایک نام ہے، اور وجوہات ہوتا ہے وجہ کی جمع، مطلب وجہ کی پلورل کو ہم وجوہات کہتے ہیں. تو اور بھی اکثر اس کے ورڈز ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس نے خود سے ہی بنا کے بول دیتی ہے. لیکن اسے پسند ہے تو وہ بولتی ہے، تو اٹس اوکے، اٹس ہر چوائس. باقی اس کی جو کلاس ہوئی، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس میں سے موسٹلی اس نے غلط بتائے. اور وہ بھی فنی تھا، انل کپور بھی مزے لے رہا تھا ایسے بول کے. نیزی کا بھی ہوا، نیزی کو بھی اتنا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی کافی حد تک آتا تھا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کا انوالومنٹ ہے گھر میں اور کس کا انوالومنٹ نہیں ہے اس ٹاسک کے بارے میں. تو سب گھر والوں نے ان دی اینڈ کس کس کو بنایا؟ سائی کیتن کو، اور دوسرا کون تھا؟ وہ کٹاریا، لو کٹاریا کو. تو سائی کیتن کو اگر میں دیکھوں تو میں مانتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ کوئی کنٹینٹ نہیں دیتا، سوائے پچھلے جو 2-3 دن گزرے جو اس نے دوسرے لوگوں پہ چارج کیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی اتنا انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو ارمان نے کہہ دیا، جو رنویر نے کہہ دیا، اس نے وہی کرنا ہے. وہ واقعی برین واشڈ ہے، اور جب اس کو کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس پہ بھی چارج کر دیتا ہے. لیکن لو کٹاریا جو بھی کر رہا ہے اچھا برا جیسا بھی، اس کا انوالومنٹ ہے گھر میں بہت ہے. تو گھر والوں کو چاہیے تھا دیپک جی کا نام لیتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ان کا اسٹینڈ نہیں، کچھ انہوں نے بولنا نہیں. کہتے ہیں مجھے کیپٹن نہیں بننا، مجھے یہ نہیں کرنا، چھوڑو لڑائی مت کرو یہ وہ. ان کا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ایز سچ کام. اوپر سے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کوئی نہیں ہے. اور سائی کیتن بھی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے گھر میں. ثنا سلطان کا بھی نام لے سکتے تھے لیکن سائی ثنا سے بھی بلو ہے انوالومنٹ کے معاملے میں جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کی زیادہ تر I think 70% of the episode was dedicated to bashing عدنان شیخ. اس نے انل کپور نے بس اس کو ٹارگٹ کیا ہے اننیسیسریلی، اور کہ تم نے باہر کی انفارمیشن دی، یہ بتا دیا وہ بتا دیا.
اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس نے بتا دیا کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا. یہ تو ایک خوشی کی بات تھی انڈیا کے لیے کہ وہ جیت گئے. تو اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ بھی گیا تو اٹس اوکے.